السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہودی طوائف تھی۔ فلسطین میں ایک مسجد کے باہر کھڑی ہو کر نمازیوں کو ورغلاتی۔ ایک روز میری نظر مسجد کے جوان امام صاحب پر پڑی۔ میرا دل اس پر آ گیا۔ روز امام صاحب کو بیہودہ اشارے کرتی، لیکن وہ آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھتا۔ اب میرے صبر نے جواب دے دیا۔ ایک دن آدھی رات کو کپڑے اتار کر مسجد میں چلی گئی۔ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں روز ہی ادھر مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ یہاں کے لوگوں کو ورغلانا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہاں پر لوگ نماز کے لیے آتے تھے، لیکن میں انہیں اپنے بیہودہ لباس اور جسم کی اداؤں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، اور کچھ لوگ تو ہو بھی جاتے، لیکن جس طرح میں مائل چاہتی، جیسے میں چاہتی تھی، وہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں روز اپنے حسن کو کیل کانٹوں سے لیس کر کے یہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور میری طرف متوجہ ہوگا اور میں اسے اپنا بنا لوں گی، لیکن اس انسان نے تو شاید قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے اندر یہ بات بے چینی پیدا کر رہی تھی، اور مجھے اس کی یہ بے رخی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی اسی طرح سے چاہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ میں ایک یہودی طوائف ہوں۔ میرا نام بیتھ مونی ہے۔ میں نے بچپن میں جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ بہت تو اچھا تھا۔ یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور میں اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پھر کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بے رحم گولیوں نے انہیں بھون ڈالا۔ میں نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کے جسم کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے دیکھا تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال کی تھی۔ اب میں کتنی ہی دیر اسی طرح گم سم رہی۔ کافی دیر تک میرا علاج معالجہ چلتا رہا، اور پھر مجھے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں نے دیگر بچوں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگی، لیکن مجھے یتیم خانے کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں پر یتیم خانے میں بچوں کو یوں تو اچھی خوراک اور اچھا لباس دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر اکثر لڑکیاں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد پر اصرار طور پر غائب کر دی جاتی رہیں، اور مجھے بہت زیادہ خوف آتا۔ آدھی رات کو لڑکیوں کو اٹھا کر کہیں بھیج دیا جاتا، اور اس کے بعد ان کا کچھ معلوم نہیں پڑتا تھا کہ وہ کدھر گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک دن جب میں 12 سال کی ہو چکی تھی، مجھے بھی آدھی رات کو اٹھا لیا گیا، اور اپنے سامنے میں اپنے وارڈن کو دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں ڈرتی کانپتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی باہر کی طرف آ گئی تھی۔ وہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور اس میں پہلے ہی 3 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بھی اس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی میری ٹانگ پر زور سے لگی کہ میں بے ساختہ چیخ اٹھی۔ اس نے مجھے غصے سے مجھے ڈانٹا تھا اور کہا، چیخو چلاؤ مت اور جاؤ یہاں سے، تمہیں اچھی جگہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ میں اس اچھی جگہ کی تفصیل تو نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی آنکھوں میں اچھی جگہ کے خواب سجائے میں بھی اس گاڑی میں آن بیٹھی۔ میں یتیم خانے کی عمارت کو حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں پر گزرا تھا، اور اب میں اس طرح چوروں کی طرح رات کے اس پہر یہاں سے جا رہی تھی۔ گاڑی یتیم خانے کی حدود سے باہر نکل گئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان مناظر کو دیکھا تھا، ارد گرد بھاگتے دوڑتے مناظر مجھے بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر روشنیاں بھی تھیں جنہوں نے انہیں عمارتوں کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ میں وہ سب دیکھتی کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک اور خوبصورت سے گھر کے آگے جا کر رک گئی تھی۔
میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی رکی تو میں آنکھوں میں حیرت بسائے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت ہی عالیشان محل نما گھر تھا۔ میرے ساتھ جو باقی لڑکیاں تھیں وہ بھی بڑی حیرت اور شوق سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اس ڈرائیور نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو ہم آہستہ آہستہ آگے کو بڑھنے لگے۔ میں ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر سامنے ہی ایک بڑی عمر کی عورت نے میرا استقبال کیا۔ وہ اس وقت کافی مختصر اور شوخ لباس پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر زیور تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کراہت سی محسوس ہوئی۔ ڈرائیور اور وہ کچھ بات چیت کرنے لگے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ اس عورت نے اشارے سے ہمیں ایک کمرے کی طرف جانے کا کہا تو میں اور باقی لڑکیاں اس طرف کو چلے گئے تھے۔ یہ کمرہ یتیم خانے والے کمرے سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ الماریوں میں کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب ہماری عمر کی لڑکیوں کے سائز کے تھے۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھتی بیڈ پر آ گئی تھی اور ایک طرف لیٹ گئی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ شاید صبح پتہ چلے گا، یہی سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو تب تک ایک لڑکی ہمیں بلانے کے لیے آ چکی تھی۔ وہ ہمیں ناشتے کی میز پر لے آئی۔ وہاں پر وہی رات والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا لباس پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ اس نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا کہا اور ناشتہ کرنے کا کہا۔ میں اور میرے ساتھ باقی سب لڑکیاں وہیں پر بیٹھ گئیں اور ایک ایک کر کے ناشتے کے لوازمات کرنے لگیں۔ میں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ رات والی عورت کہنے لگی، اب تم لوگوں کو یہیں پر رہنا ہے۔ بہتر ہے کہ تم لوگ یہاں جتنی جلدی یہاں کے رسم و رواج سمجھ لو اتنا ہی اچھا ہے۔ آج سے تم لوگ مہمانوں کے آگے مشروب پیش کیا کرو گی۔ شام کے وقت سج بن کر بیٹھ جانا۔ یہاں پر سب کچھ ہے سجنے سنورنے کے لیے، تم لوگوں کو سب کچھ ملے گا۔ تم لوگوں کے کمرے میں جو الماری ہے وہاں پر ہر طرح کے لباس ہے۔ اپنے مرضی سے لباس کا انتخاب کر کے شام کو علینا سے تیار ہو جانا۔ اس عورت نے تفصیل سے کہا تو میں الجھ گئی کہ آخر شام کو تیار ہونے کا کیا مطلب ہے، اور میں نے اس سے یہ پوچھ بھی لیا اور وہ معنی خیزی سے مسکرا دی اور پھر کہنے لگی، بہت جلد تمہیں اس کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا، ابھی تو جو کہا ہے وہی کرو۔ میں چپ ہو گئی اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکی کمرے میں آ گئی جس کے لیے رات والی عورت نے کہا تھا کہ وہ تمہیں تیار کرے گی۔ اس نے آ کر ہماری ہمیں تراشنی شروع کر دی، ویکس کرنی شروع کر دی، اور اس کے علاوہ جو بھی ضروری کام کاج تھے اس نے وہ سارے کیے۔ یہ سارا عمل بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اور پھر اس نے کہا، اب تم لوگ نہا دھو لو، اس کے بعد میں تم لوگوں کا میک اپ کروں گی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروائے تھے اور اب جب ہو گئے تھے تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ اتنی دیر میں وہ باقی لڑکیاں میک اپ کرنے لگ گئی تھیں۔ میں باہر آئی تو اس نے میرے بال خشک کرنے کا ان کا ایک جدید طرح کا ہیئر سٹائل بنا دیا اور اس کے بعد میرا بڑا خوبصورت میک اپ کیا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی، اور پھر ایک شوخ لباس میری طرف بڑھا دیا گیا اور کہا، اسے پہن لو۔ اگرچہ وہ لباس مختصر تھا لیکن مجبوراً باقی عورتوں کی طرح مجھے وہ پہننا ہی تھا، اس لیے میں باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کر آئی، لیکن مجھے وہ بہت ہی عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔
میں کبھی اسے ٹانگوں سے کھینچتی تو کبھی بازو سے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ لباس تو اتنا ہی رہا ہے جتنا اس نے ہونا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی ہمیں لے کر ایک ایسے حال میں چلی آئی جہاں پر ایک طرف موسیقی کا کوئی سامان تھا اور ایک طرف مشروب رکھے ہوئے تھے۔ یہ غیر ملکی مشروب تھے جو نشہ آور تھے۔ لڑکی ہمیں ان مشروب کے بارے میں بتانے لگی اور مختلف گلاسیوں کے بارے میں بتانے لگی کہ کس گلاس میں کس مشروب کو پیش کرنا ہے۔ میں غائب دماغی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی باتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن یہاں رہنے کے لیے مجبوراً مجھے یہ کام کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے ان گلاسوں میں مشروب انڈیلا اور آنے والے مہمانوں کو پیش کرنے لگ گئی تھی۔ یہ مہمان بہت عجیب نوعیت کے تھے، سارے کے سارے مرد حضرات تھے اور ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نوٹوں کی گڈیاں پکڑی ہوئی تھی۔ وہ سب کے سب وہاں پر آ کر ایک قطار میں بیٹھ گئے تھے۔ میں باری باری ان کے آگے ٹرے لے کر جانے لگ گئی تھی۔ جس کو جو مشروب چاہیے تھا وہ اٹھا لیتا، لیکن ان مردوں کی نظریں بہت عجیب سی تھیں، بہت گندی نظریں تھیں۔ وہ مجھے نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اپنے آپ میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اور تبھی اسی رات ہی مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ ایک کہبہ خانہ تھا، جدید دور کا جدید طرز کا بنا ہوا کہبہ خانہ، جہاں پر مرد اپنی ہوس بجھانے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر عورتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور انہیں جو عورت پسند آتی وہ اسے اس کی مرضی کی قیمت دے کر ایک رات کے لیے خرید لیتے تھے۔ مجھے یتیم خانے والوں نے یہاں پر بیچ دیا اور اب میرا ٹھکانہ مستقل یہیں پر تھا۔ حالانکہ میں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ ہاتھ پیر مارے تھے، میں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا، لیکن مجھے انہوں نے مارا پیٹا اور زور زبردستی یہاں پر روکے رکھا۔ میں پہلے تو کچھ عرصہ صرف مہمانوں کو مشروب ہی پیش کرتی، اور پھر کبھی کبھار کسی نہ کسی مہمان کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتی۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی تو اس کے کہبہ خانے کی انچارج نے مجھے باقاعدہ طور پر دھندے پر اتار دیا، اور جس رات میں نے پہلی بار دھندے پر اترنا تھا وہ باقاعدہ طور پر اس رات میری بولی لگائی گئی تھی، اور جس نے سب سے زیادہ بولی دی تھی اسے ہی میرا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ کعبہ خانے کی مالکن کو اس کے طرح کے کام کاج بہت آتے تھے، یوں اب میں باقاعدہ طور پر اس دھندے میں شامل ہو گئی تھی۔ میرا کمرہ بھی الگ کر دیا گیا تھا اور مجھے بڑا شاہانہ پروٹوکول دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اسی انچارج میں رنگ دی گئی تھی، اور اب کعبہ خانے کی انچارج کو میرے اوپر بہت اعتماد تھا۔ وہ مجھے اکثر باہر شاپنگ کے لیے بھی جانے دیتی تھی، اور اکثر میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھتی تھی، کیونکہ میرے اوپر بہت سارے لوگوں بہت زیادہ مہربان تھے اور پیسہ لٹانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں میں جب ایک بازار گئی تھی تو وہاں پر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں نے چونکہ اس وقت مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا تو میں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں کے آتے جاتے لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھیں سینکنے لگے تھے، اور مجھے یہ سب سے بڑا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر وہیں پر کھڑی رہ گئی اور پھر واپس اپنے کعبہ خانے پر لوٹ آئی، لیکن آج میں نے جو مسجد کے باہر کیا اس سے مجھے بڑی دلی تسکین ملی، اور مجھے یہ سب کچھ کر کے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں دوبارہ بازار گئی اور میں نے پھر وہی عمل دہرایا، میں آج بھی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو ورغلانے لگ گئی۔ وہ سب میری ادائیں اور جسم کے جلوے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ کچھ نے تو آ کر میرے پاس مجھے چھونا بھی چاہا تھا، لیکن اس کی اجازت میں نے نہیں دی تھی۔
کیونکہ جب تک پیسے ہاتھ پہ نہیں رکھے جائیں گے تب تک کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ لوگ میرے بے پاک انداز کو دیکھ رہے تھے اور مسجد میں آ جا رہے تھے۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اس دوران میری نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت اور خوش شکل نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان نظریں نیچے کیے ہوئے اپنے کام کاج میں مصروف تھا اور مجھے اسے اس طرح سے دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگا۔ جہاں پر سب لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، وہاں پہ وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے بےہودہ سے انداز میں مخاطب کر کے بلانا چاہا، لیکن اس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں اٹھا کر دیکھی، بلکہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ مجھے اپنی بہت زیادہ توہین محسوس ہوئی اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ مجھے نظر انداز کر کے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مار رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں سلگتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا کیونکہ اس آدمی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے انچارج سے کہہ دیا کہ آج میرے کمرے میں کسی کو بھی نہ بھیجیں، لیکن اسے تو جیسے ہول ہی پڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک رات کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے نقصان ہو۔ میں دل میں تل ملا کر رہ گئی تھی اور انچارج نے اپنی ہی مرضی کی اور کمرے کے اندر ایک امیر اور بھوکے مرد کو بھیج دیا۔ کیونکہ میرا موڈ اچھا نہیں تھا اس لیے میں اسے بھی اچھا وقت نہیں دے پائی، لیکن اس نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور مطلوبہ قیمت دے بستر پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں اس نوجوان کی وجہ سے بہت زیادہ تل ملا رہی تھی۔ اگلے ہی دن میں دوبارہ پھر پہلے سے بھی مختصر لباس پہن کر مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج تو میں اسے ورغلا کر ہی رہوں گی اور اپنے جسم کا جلوہ اسے دکھا کر ہی رہوں گی، لیکن میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی، بلکہ باقی لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی بڑے شوق سے اپنی نظریں میرے جسم کے آر پار کر رہے تھے۔ میں اس شخص کی مستقل مزاجی پر حیران و پریشان ہو رہی تھی، لیکن اب میری بھی ضد بن چکی تھی۔ میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے ورغلا کر ہی رہوں گی۔ اس لیے میں کچھ دن روز ہی وہاں پر چلی جاتی، دروازے کے باہر کھڑی ہوتی، اپنے جسم کو طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکاتی، اپنے لباس میں سے بہترین لباس منتخب کرتی جو میرے جسم کو واضح بھی کرتا اور چھپاتا بھی نہیں۔ میں طرح طرح کا ہیئر سٹائل بنا کر مختلف طرح کے میک اپ کر کے جاتی۔ ہر بار میں مختلف ادا سے وہاں پر کھڑی ہوتی، لیکن مجال ہے کہ اس نوجوان نے میری طرف ایک نگاہ بھی کر کے دیکھا ہو۔ مجھے بہت زیادہ تلمبلاہٹ ہو رہی تھی اور میں کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو زیر بار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس بارے میں معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ وہاں کا امام مسجد ہے اور کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں پر تعینات ہوا ہے۔ اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ اسی شہر کے کونے میں رہتا ہے اور مسجد کی طرف سے اسے جو وظیفہ ملتا ہے وہ اسی میں ہی اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ میں چونکہ ویسے ہی یہودی تھی اور مجھے اس طرح نمازیوں کو بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا۔ لیکن مجھے اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہی تھی کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر بار کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا اچھا لگتا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک کوئی بھی ہوتا تو مجھے بس اسے کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لینا تھا، لیکن مجھے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو رہی تھی۔
وہ لڑکا بہت زیادہ مستقل مزاج اور اپنے کام کا بہت زیادہ پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی اور مجھے اس لڑکے کو زیر بار کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور اپنے گاہکوں کو پہلے کی طرح توجہ اور محبت نہ دے پاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انچارج کے پاس میری کچھ شکایتیں گئیں، کیونکہ گاہک تو پوری قیمت ادا کرتے تھے اور اگر انہیں کوئی مناسب وقت نہ ملتا تو ان کے یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ انچارج کو جب یہ شکایت ملی تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے مجھے ایک رات بلا لیا اور پوچھنے لگی، بیت مونی، تمہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ تم تو اچھی بھلی کام کاج کرتی کیوں پٹڑی سے اتر گئی ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اگر پیسوں کی پریشانی ہے یا کچھ خریدنا ہے تو بولو، لیکن گھر آئی روزی کو اس طرح سے لات مت مارو۔ تمہاری بہت ساری شکایتیں مجھے ملی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ تم اس طرح کی ہوگی، اور تم خود بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ انچارج نے مجھ سے پوچھا تو میں سر جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑنے لگ گئی۔ میں اسے اس سچ کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ایک امام مسجد کی ضد میں اتنی آگے بڑھ گئی ہوں کہ اپنے کام سے ہی پہلوتی کرنے لگی ہوں۔ تاہم میں نے انچارج صاحب کو اس بات کی تسلی دی کہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی اور انہیں میری طرف سے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ انچارج صاحبہ نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، اب شکایت ملنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ دھندا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا اور تمہارے لیے یہاں پر پھر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں اس بات کا مطلب سمجھتی تھی، حالانکہ ابھی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو میرے حواسوں پر وہ امام مسجد سوار تھا، اس لیے میں چپ چاپ اٹھ کر آ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھے پر جتنی زیادہ پذیرائی گاہکوں کو دی جائے گی وہ اتنے ہی شوق سے چلے آتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہاں پر ویسا ماحول نہیں ملے گا جیسا وہ چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ پلٹ کر نہیں آتے۔ میں اب ایسے ہی منصوبوں پر غور کرنے لگ گئی تھی جس کی بدولت میں اس امام مسجد کو اپنی طرف متوجہ کر پاتی، لیکن مجھے کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میری اداؤں کے جال میں تو وہ پھنس ہی نہیں رہا تھا اور میرے بار بار بلانے پر بھی وہ متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر بہت دن سوچنے سمجھنے کے بعد مجھے ایک منصوبہ سمجھ میں آ گیا تھا اور میری آنکھیں چمکنے لگ گئی تھی اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن آدھی رات کے وقت میں بے لباس ہو کر مسجد میں چلی گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ مجھے اس طرح سے دیکھ کر وہ امام مسجد ایک بار تو ضرور میری طرف بڑھے گا، مجھے چھوئے گا اور پھر میں اسے دھدکار دوں گی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے اس طرح سے دیکھا اور ایک دم وہاں سے استغفار کرتا ہوا بھاگ چلا گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بن کر مسجد میں کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اپنا آپ مجھے کبھی اتنا گرا ہوا نہیں لگا جتنا آج لگا تھا۔ وہ شخص وہاں سے کیا بھاگ گیا، میرا تو چین اور سکون ہی لٹ گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ نہ جانے کس طرح میں واپس اپنے گھر آئی اور آ کر کمرے میں بند ہو گئی، تو پھر اپنے کمرے میں بند ہونے کے بعد پچھتاوے نے جیسے میرے دل کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ اس شخص کی پارسائی کی قائل ہو گئی۔ اس شخص کی شرافت اور اعلیٰ کردار نے مجھے بے مول خرید لیا۔ مجھے لگا کہ زمین پر میرے جیسا ذلیل اور گھٹیا شخص کوئی بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس شخص کے نیک کردار کی وجہ سے اس کے دین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کام ابھی بھی میں چھپ چھپ کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کس طرح انچارج کو اس کی خبر ہو گئی اور اس رات اس نے مجھے بہت زیادہ مارا پیٹ اور مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دے کر کہا، اگر تم نے اب اپنے دھندے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں مار کر ایسی جگہ پھینک دوں گی جہاں پر کبھی
تمہیں پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ میں اس کی مار کھاتی رہی اور چپ چاپ بے بسی سے نیچے پڑی رہی۔ مجھے پتہ تھا اب میری یہی قسمت ہے اور میں اب دوبارہ اس راستے پر نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ اس رات میں نے ایک نیا جنم لیا تھا اور اس جنم میں یہ زندگی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں جیسے جیسے امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی، میرے دل کی حالت بدلتی چلی جا رہی تھی اور مجھے اس کا دین اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسی وجہ سے اس کی نیک سیرت اور اعلیٰ کردار کی قائل ہو گئی تھی۔ انچارج نے جب میرا اس طرح کا رویہ دیکھا تو اس نے مجھے ڈرایا، دھمکایا اور پھر بہت سمجھایا، لیکن میرا دل اب اس دھندے کی طرف راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا اور کہا کہ تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مار لو، لیکن میں اب یہ کام نہیں کروں گی۔ میں نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، اب میرا دل نہیں مانتا، میں دوبارہ اس راہ پر نہیں چل سکتی۔ میرے دو ٹوک انداز کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ میرے اندر کا باغی پن اب میرے چہرے پر آ گیا تھا اور وہ انچارج کو بھی سمجھ لگ گئی تھی، اس لیے وہ چند لمحے کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئی اور پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے دن مجھے ایک لفافہ ملا۔ یہ لفافہ انچارج کی طرف سے تھا اور اس میں کچھ رقم تھی۔ انچارج کی طرف سے پیغام تھا: اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو یہ رقم لو اور آج کے آج یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں پر مت آنا۔ لیکن اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اس طرح رہنا ہوگا جیسے تم پہلے رہتی آئی ہو۔ میں نے رقم کا لفافہ ہاتھ میں پکڑا اور کچھ لمحے سوچا اور پھر چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ اس رقم کے لفافے کو میں وہیں پر رکھ آئی تھی۔ مجھے وہ نہیں چاہیے تھا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی تھی، لیکن مجھے اب پتہ نہیں تھا میں کس طرف کو جاؤں گی۔ پھر اچانک مجھے عورتوں کے بنائے گئے فلاحی ادارے کا خیال آ گیا تھا۔ میں اسی طرف کو چل پڑی۔ ہم اکثر یہاں پر فنڈز وغیرہ بھیجتے ہوتے تھے، اس لیے مجھے اس فلاحی ادارے کا پتہ تھا۔ یہاں آ کر میں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی اور وہاں رہنے لگی۔ میں اب اس امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ڈھونڈ بھی رہی تھی، لیکن مجھے کہیں پر بھی وہ نہیں ملا۔ میرے جاننے میں آیا تھا کہ وہ اس گھر کو بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے جہاں پر وہ پہلے رہتا تھا۔ مجھے خود پہ شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ گیا۔ تاہم میں نے اب دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب پورے دل اور رضامندی کے ساتھ میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے لگ گئی تھی۔ اس فلاحی ادارے میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہونے والا تھا اور یہاں کے لوگ میری شرافت اور پردے داری کے چشمدید گواہ تھے۔ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اپنی پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے میں ان سب پر رو رو کر معافی مانگتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن دل میں اب بھی اس امام مسجد کی خلش باقی تھی۔ میں اب بھی اندر ہی اندر اسے چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آن پہنچی۔ ان دنوں میں میرے انچارج نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہے، اپنی ماں کا واحد سہارا ہے اور اس کی ماں کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی نیک اور پرہیزگار ہو، اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہو۔ میں نے تمہارا نام دے دیا ہے کیونکہ یہاں پر تمہارے علاوہ اور کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اسلام کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہو اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو، اور یہ تمہارے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اپنے انچارج صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہو گئی اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ 2-3 دن میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچا۔ مجھے تو یہ پتہ تھا کہ وہ حافظ قرآن تو نہیں ملے گا۔
میں نے آخری بار اس امام مسجد کے بارے میں سوچا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میری طرف سے صرف انچارج اور یہاں کے ادارے کے کچھ خواتین نے بھی شرکت کی تھی، جبکہ اس لڑکے کی طرف سے بھی چند لوگ ہی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے گھر پر آ گئی تھی۔ میں اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک بار اس امام مسجد کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا اب مجھے کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اپنی سیج پر بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اتنے میں میرا دلہا میاں اندر آ گیا۔ میں نے چونکہ گھونگھٹ نکال رکھا تھا اس لیے دیکھ نہ پائی۔ اندر آ کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور شائستگی سے مجھے سلام کر کے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو میں خود بھی حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی امام مسجد تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی تم؟ وہ بھی اتنی حیرت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میری ماں نے منتخب کیا ہے۔ وہ شاید تمہارے بارے میں نہیں جانتی، اس لیے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں وہ سب کام چھوڑ چکی ہوں۔ جس رات تم نے مجھے بے لباس دے کر وہاں سے بھاگے، اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی ہے اور میں دوبارہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں چلی، اور میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اور میری گزشتہ زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے میری کہانی سنتا رہا اور پھر کہنے لگا شاید ہمارا ساتھ اسی طرح ہی لکھا تھا، شاید ہم نے اسی طرح ہی تو ملنا تھا۔ میں تو خود اس دن وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے اپنا گھر بھی بدل لیا اور مسجد بھی بدل لی تھی، کیونکہ میں دوبارہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں گناہ کے راستے پر چل نکلوں، اس لیے میں نے اپنا راستہ ہی بدل لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سب راستے تمہاری طرف ہی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب میری آگے کی زندگی بہت زیادہ پرسکون اور محبت بھری گزرے گی، جس میں پچھلی زندگی کی تلخی کا کوئی بھی نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔